www.attableek.com, the reviver of Iman. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله علي عزيز حكيم. بزرگوں اور بھائیوں، انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے، بدن اور روح ربانی. روح حیوانی نہیں. روح حیوانی تو تمام جانوروں میں ہے، انسان میں بھی. روح حیوانی کے علاوہ ایک روح ربانی ہے جو صرف انسانوں میں ہے، دوسرے حیوانات میں نہیں ہے. باڈی سبھی حیوانات میں ہے. روح حیوانی جس کو نسمہ کہتے ہیں وہ بھی سبھی حیوانات میں ہے، انسان میں بھی ہے. لیکن انسان میں ایک روح جو حیوانات کے علاوہ ہے، اس کا نام روح ربانی ہے. اسی روح کے بارے میں مشرکین نے سوال کیا تھا کہ یہ روح کیا چیز ہے، تو اللہ جل شانہ عما نوالہ نے اس کا مفصل جواب نہیں دیا، مبہم جواب دیا. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلْ الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ ان کو جواب دیں کہ روح میرے پروردگار کے حکم سے ایک چیز ہے. یہ مختصر مبہم گول گول جواب دیا اور وجہ بتلائی کہ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. تمہارے پاس جو علم اور نالج ہے وہ تھوڑا سا ہے، لہذا تم روح کی حقیقت سمجھ نہیں سکتے ہو پوری. اس لیے مبہم مجمل مختصر جواب دے دیا گیا کہ روح اللہ کے حکم سے انسان کے اندر ایک چیز ہے. بہرحال انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے، روح اور بدن. ان میں اصل روح ہے. انسان نام روح کا ہے اور بدن تو اس کی سواری ہے. اور روح انسان کی جب سے پیدا ہوئی ہے اس وقت سے لے کر کنٹینیوس وہ موجود ہے، چلتی رہتی ہے، وہ کبھی ختم نہیں ہوتی.
ماں کے پیٹ میں انسان کا بدن بنتا ہے، روح نہیں پیدا ہوتی، بدن بنتا ہے. پھر دنیا میں وہ بدن ظاہر ہوتا ہے اور ایک وقت تک دنیا کے اندر روح اس بدن کو استعمال کرتی ہے. پھر اس کے بعد میں روح نکل کر چلی گئی، پاس اوے، اور بدن یہیں پڑا رہ گیا. یہ جو بدن پڑا ہے یہ لاش ہے، یعنی لاش ہے نتھنگ، کچھ نہیں ہے. مٹی سے یہ بدن بنا تھا، مٹی کے حوالے کر دیا اور یہ کہہ کر حوالے کیا کہ منہا خلقناکم، اسی مٹی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا، وفیہا نعیدکم، اور ہم تمہیں اسی مٹی میں واپس ریٹرن کر رہے ہیں، اور ہمیشہ کے لیے مٹی کے حوالے نہیں کر رہے. وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى، ہم اس مٹی میں سے تمہیں ایک دوسری مرتبہ پھر نکالیں گے. پہلی مرتبہ تو نکالا، ماں کے پیٹ میں باڈی تیار ہوئی، یہ مٹی سے تیار ہوئی. پھر وہ باڈی جس دنیا میں آ کر پلی بڑی 5 فٹ کی ہو گئی، پھر مر گیا، روح گئی اور باڈی مٹی کے حوالے کر دی گئی، اور یہ کہا کہ پھر دوبارہ تیرے اندر سے اس باڈی کو پھر ہم نکالیں گے. اور جب دوبارہ نکلے گی تو 5 ہاتھ کی نہیں ہوگی، 60 ہاتھ کی ہوگی، اور اسی کے اعتبار سے وہ موٹی بھی ہوگی، اسی کے اعتبار سے اس کے اعضاء میں طاقت بھی ہوگی، آنکھ میں بھی طاقت ہوگی، کان میں بھی طاقت ہوگی. کافر کی ایک ایک داڑھ احد پہاڑ جتنی بڑی ہوگی، اور جنت کا ایک انگور جسے ایک شہر کھائے تو بھی وہ ختم نہیں ہو سکتا، ایسے انگور پلیٹ بھر کر کے ایک جنت دکھا جائے. تو اللہ جل شانہ و عما نوالہ نے یہ جو ہماری درمیانی زندگی ہے، ہماری 3 زندگیاں، ایک آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیدا ہونے کے بعد تمام انسان وجود میں لائے گئے ہیں، اور انسانوں کی روحیں وجود میں لائی گئی ہیں، بدن نہیں. پھر ماں کے پیٹ میں انسان کا بدن بنتا ہے اور عالم ارواح سے وہ روح باڈی میں آتی ہے. تو اب باڈی زندہ ہوتی ہے، روح تو زندہ ہے ہی، روح تو پہلے سے موجود ہے، اب روح اور بدن دونوں زندہ ہو گئے. پھر دنیا میں آتے ہیں، ایک وقت کے بعد بدن یہیں پڑا رہتا ہے، روح چلی جاتی، روح ختم نہیں ہوتی. علم کلام کے ایک بہت بڑے امام ہیں حضرت امام ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ. ان کا قول کسی نے شعر میں، اشعار شعر کے اندر ان کے قول کو بیان کیا ہے. اس نے کہا یہ نکتہ سیکھا میں نے ابوالحسن سے، ابو الحسن اشعری رحمت اللہ علیہ سے میں نے یہ قیمتی بات سیکھی، یہ نکتہ سیکھا میں نے ابوالحسن سے کہ روح مرتی نہیں، مرگے بدن سے. بدن مر گیا لیکن روح نہیں مرتی، روح پاس ہوئے، گزر گئی. عالم ارواح سے باڈی میں آئی تھی، باڈی میں سے گزر کر کے عالم برزخ میں چلی گئی. پھر جب یہ تمام روحیں عالم ارواح سے اجسام میں آ جائیں گی اور اجسام میں بھی بڑے ہو کر کے پھر مر جائیں گے، آگے بڑھ جائیں گی، اور عالم ارواح ایمٹی، خالی. یہ دنیا یہاں بھی پہلی مرتبہ سور پھونکی گئی، تمام انسان ختم. تو پھر اللہ تعالی بارش برسائیں گے ایک خاص قسم کی، اور تمام حیوانات، صرف انسان نہیں، تمام جاندار جتنے پیدا ہو کر مر چکے ہیں وہ سارے دوبارہ پیدا ہوں گے، اور پھونک مارتے ہی نہیں پیدا ہوں گے، ایک وقت لگے گا اس کے پیدا ہونے میں. اسی لیے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ قیامت کا جو دن ہے وہ اکیلا دن 50,000 ایئر کا دن ہے. تعرج الملائکۃ والروح فیہا
تعرج الملائکۃ والروح فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ. پھر یہ جو روحیں عالم قبر میں گئی ہیں یہ ریورس آئیں گی، ریٹرن آئیں گی، واپس آئیں گی. عربی میں اس کو کہتے ہیں معاد، ریورس. وہ روحیں آ کر اپنے اپنے بدنوں میں داخل ہو جائیں گی اور یہ دوسری زندگی شروع ہوئی. یہ دوسری زندگی بدن کی شروع ہوئی. روح تو جس حال میں پیدا کر دی گئی ہے وہ روح تو اسی حال میں چل رہی ہے. اب بدن دوبارہ زندہ ہوا اور پھر اس کے بعد حساب کتاب ہو کر جنتی جنت میں پہنچیں گے، جہنمی جہنم میں پہنچیں گے. اور وہاں جنت کی زندگی بھی تا ابد ہے اور جہنم کی زندگی بھی تا ابد ہے. یہ مضمون ہم سب سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، کوئی اس میں نئی بات نہیں. اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جب تک ہم یہ جو ہماری دنیا کی زندگی ہے، یہ عالم ارواح کی زندگی، یہ دنیا کی زندگی، یہ آخرت کی زندگی، یہ جو بیچ میں جو زندگی ہے یہ زندگی برائے عمل ہے. پہلی جو زندگی تھی وہ سبق پڑھنے کے لیے تھی، عمل نہیں تھا اس وقت میں. جب آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے تو ان کی پیٹھ سے قیامت تک کی ان کی ساری اولاد وجود میں لائی گئی، مگر اس طرح وجود میں نہیں لائی گئی کہ کوٹھی کا دہانہ کھول دیا تو گیہوں دھڑ 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 گر کر ڈھیر ہو گیا. اس طرح آدم علیہ السلام کی پیٹھ میں سے ساری اولاد نہیں نکلی، بلکہ کل ہی آیتیں پڑھی ہیں کہ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ. یاد کرو جب اللہ نے آدم علیہ السلام کی اولاد کی پیٹھ سے، آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے نہیں، آدم علیہ السلام کی اولاد کی پیٹھ سے ان کی اولاد لی. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ. اور حدیث شریف میں یہ ہے کہ جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ان کی قدرت کا ہاتھ ان کی دائیں پیٹھ پر پھیرا، ان کی بائیں پیٹھ پر پھیرا تو ان کی ساری اولاد نکل آئی. تو حدیث میں یوں ہے، قرآن میں یوں ہے. دونوں کو ملاؤ تو اب یوں صورت ہوئی کہ جب اللہ نے اپنے قدرت کا ہاتھ آدم علیہ السلام کی پیٹھ پر پھیرا تو ان کی جو صلبی اولاد تھی بلا واسطہ وہ نکل آئی. پھر ان اولاد کی پیٹھ سے ان کی اولاد نکلی، پھر ان سے ان کی اولاد، ان کی اولاد. قیامت تک ہم جس طرح سے پیدا ہو رہے ہیں اسی ترتیب سے سب وجود میں آ گئے. پھر اللہ تعالی نے کلاس لی، اپنا جلوہ دکھایا، اپنا دیدار کرایا، اپنی پہچان کروائی، اپنی تجلی فرمائی اور تمام انسانوں نے اللہ کو پہچان لیا. پھر ان کا امتحان لیا اور ایک سوال دیا، الست بربکم، بتاؤ میں تمہارا پروردگار پالنہار خالق و مالک ہوں یا نہیں؟ تو سب نے بیک زبان قوت کے ساتھ جواب دیا، بلا، کیوں نہیں؟ یعنی آپ اگر ہمارے خالق و مالک نہیں تو اور کون ہے؟ یہ پڑھایا. پھر پڑھا کر کے گیہوں جو کوٹھی میں سے نکلے تھے تسلے میں بھر کر کے اوپر ڈال دیے ساری جو روحیں تھی وہ پیٹھوں کے اندر واپس کر دی؟ نہیں، واپس نہیں کی. بخاری شریف میں حدیث ہے، الارواح جنود مجندہ فما تعارف منها ائتلف وما تناکر منها اختلف.
نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ روحیں عالم ارواح میں جیسے فوج میں پلٹنیں ہوتی ہیں، ریجیمنٹ ہوتے ہیں، ٹکڑیاں ہوتی ہیں، اس طرح سے گروپ بنا بنا کر کے ساری روحیں عالم ارواح میں رکھ دی گئی۔ پھر جب ماں کے پیٹ میں باڈی بن کر تیار ہوتی ہے تو جس روح کے لیے یہ باڈی بنی ہے، یہ باڈی تیار ہو جاتی ہے تو اللہ فرشتے کو حکم دیتے ہیں، وہ عالم ارواح سے روح لا کر اس باڈی کے اندر ڈال دیتا ہے۔ رات کو عورت سوتی ہے، اس کے پیٹ میں کوئی حرکت نہیں، صبح اٹھتی ہے تو پیٹ میں بچہ بھی گھوم رہا ہے، کب سے زندہ ہو گیا اللہ جانے کب ہو گیا۔ تو روح پہلی جو زندگی ہے اس میں پڑھنے کے لیے، وہ اللہ کی پہچان کرنے کے لیے، اور ہر انسان اللہ کو پہچان کر کے آیا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او یمجسانہ او ینصرانہ۔ ہر بچہ اللہ کی معرفت لے کر دنیا میں آتا ہے، کیوں پچھلی زندگی میں اسے پڑھا دیا ہے، تو اللہ کی معرفت اور پہچان لے کر دنیا میں آتا ہے۔ فطرت کے یہ معنی ہے، فطرت کے معنی نیچر، نیچر وہ ہے جو پہلی زندگی میں اللہ نے جو پڑھایا وہ نیچر ہے، اسی نیچر پر دنیا کے اندر آتا ہے۔ پھر بچہ جن ہاتھوں میں پلتا بڑھتا ہے وہ دھرم اختیار کر لیتا ہے، اور وہ جو پڑھ کر آیا تھا نیچر، جو فطرت اللہ کو پہچان کرایا ہے، وہ پسے پوچھ سے چلا جاتا ہے، اور جن ہاتھوں میں بچہ پلتا بڑھتا ہے وہ اس کا اثر آتا ہے۔ فرمایا کہ اگر وہ عیسائیوں کے ہاتھ میں پلے گا بڑھے گا تو بڑا ہو کر عیسائی بنے گا، یہودیوں کے ہاتھ میں پلے گا بڑھے گا تو بڑا ہو کر یہودی بنے گا، آتش پرست مجوسیوں کے ہاتھ میں پلے گا بڑھے گا تو بڑا ہو کر کے مجوسی بنے گا، ہندوؤں کے ہاتھ میں پلے گا بڑھے گا تو بڑا ہو کر ہندو بنے گا۔ جیسے انسان جب دنیا میں آتا ہے تو اللہ تعالی اس کو دنیا میں کیسے جینا ہے سب سکھا کر بچے کو بھیجتے ہیں۔ بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو دنیا میں بچے کو کیسے زندہ رہنا ہے، جینا ہے، وہ سب اللہ پڑھا کر بھیجتے ہیں۔ انٹرنیشنل لینگویج سکھا کر بھیجتے ہیں، اور بچہ اپنے ہر ضرورت اپنے اسی لینگویج سے پوری کرتا ہے۔ وہ انٹرنیشنل لینگویج کیا ہے؟ رونا۔ یہ جو رونا ہے یہ بچے کی لینگویج ہے، بچہ اپنے ہر ضرورت اسی رونے سے پوری کرتا ہے، اور دنیا کے سارے بچے ایک ہی طرح روتے ہیں۔ گجراتی کا بچہ کچھ گجراتی میں روتا ہو، انگریزوں کا بچہ انگریزی میں روتا ہو، عربی کا بچہ عربی میں روتا ہو، ایسا نہیں۔ یہ انٹرنیشنل لینگویج ہے، سارے بچے ایک ہی طرح روتے ہیں اور اپنے دنیا کی ساری ضرورتیں اسی رونے سے پوری کرتے ہیں۔ رو رہا ہے بچہ، ماں دوڑی ہوئی آتی، بھوکا ہوا ہے، اس نے چھاتی سے لگا لیا، دودھ پینا شروع کیا، بچہ خاموش ہو گیا۔ رات میں کپڑا ہٹ گیا، بچہ رونے لگا، ماں کی آنکھ کھلی، اس نے دیکھا کہ سردی لگ رہی، کپڑا ہٹ گیا، ڈانگ دیا، بچہ چپ ہو گیا۔ بچہ رو رہا ہے، کیوں رو رہا؟ اللہ جانے کیوں رو رہا۔ بھی ڈاکٹر کے پاس لے چلو، ڈاکٹر نے ادھر دبایا، پیٹ میں دبایا تو اور چلا کر رویا، تو ڈاکٹر نے کہا اس کے پیٹ میں تکلیف ہے، اسے دوا دلا کر پلائی، بچہ سکون ہو گیا۔ بہرحال ہر ضرورت بچہ رونے سے پوری کرتا ہے، کیونکہ اس کا جو ڈیجیٹل ہے دماغ میں وہ ایمٹی ہے، خالی ہے، اس میں کوئی ورڈ ہے ہی نہیں۔ اب بچہ جن ہاتھوں میں پلے گا بڑھے گا،
اور وہ جو الفاظ بولیں گے وہ اس کے ڈیجیٹل میں جمع ہوں گے، اور جو پکچر اس کی آنکھوں کے سامنے آئیں گے وہ بھی اس کا ڈیجیٹل کیپچر کرے گا۔ اسی لیے بچہ دنیا میں آتے ہی دائیں کان میں اذان دو، بائیں کان میں اقامہ کہو، تاکہ جو سبق پڑھ کر آیا ہے وہ اسے یاد آ جائے۔ اور سب سے پہلے ڈیجیٹل کے اندر یہی اذان و اقامت ریکارڈ ہو جائے۔ ہندوستان کا ایک بادشاہ اکبر تھا، بڑا ذہین اور بڑا انگوٹھا چھاپ تھا، پڑا وڑا کچھ نہیں تھا، اور تھا بڑا عقل مند۔ بہت لمبا زمانہ ہندوستان میں اس نے حکومت کی۔ اس کو بھوت سوار ہوا کہ اگر بچوں کو ماں باپ زبان نہ سکھائیں تو ان کی اوریجنل زبان کیا ہے اس کو جاننا چاہیے۔ تو اس نے جنگل میں ایک بڑا محل بنایا، اور اس محل میں بچہ پیدا ہوتے ہی لایا جاتا تھا، اور وہاں جو نرسیں ہوتی تھی، خادمائیں ہوتی تھی، ان کو ہدایت تھی کہ کوئی کچھ بولے نہیں، دیکھیں یہ بچے بڑے ہو کر کون سی زبان بولتے ہیں۔ تو بڑے ہو کر وہ کوئی زبان بولے ہی نہیں، کیونکہ ان کا ڈیجیٹل خالی کا خالی رہا، اس میں کوئی الفاظ جمع ہوئے نہیں۔ اور اس محل کا نام ہے گنگ محل۔ سب بچے بڑے ہو گئے، سب گونگے، اور جیسا بچپن میں رو کر اپنی ضرورتیں پوری کرتے تھے، بڑے ہو کر بھی رو کر اپنی ضرورتیں پوری کر رہے ہیں۔ تو اللہ جل شانہ و من والہ نے انسان کو دنیا میں پیدا کیا ہے تو ایک زبان دی ہے، اسی زبان سے اپنے سارے ضرورتیں پوری کرتا ہے، اور ڈیجیٹل ایمٹی ہے، اس میں جو ماحول میں الفاظ بولے جاتے ہیں وہ سارے پکڑتا ہے، اور زبان کے نیچے جو پٹھے ہیں وہ الو کے پٹھے ہیں، وہ کام نہیں کرتے۔ زبان ہلتی ہے لیکن مخرج پر نہیں لگتی ہے۔ پھر جب ڈیجیٹل بھر جاتا ہے تو یہ پٹھے قوی ہوتے ہیں، اب یہ پٹھے لگائیں گے اور وہ الفاظ جو بھرے ہوئے ہیں وہ بولے گا۔ جون سی زبان کے الفاظ اس کے دماغ میں جمع ہوئے ہیں وہی الفاظ بولنا شروع کرے گا۔ تو اللہ نے انتظام یہ کیا ہے، اور بقا کے لیے انتظام اللہ نے یہ کیا ہے کہ بچہ دنیا میں آیا، 3 دن کے اندر ماں کی چھاتی سے دودھ کی 2 نہریں رواں ہو گئی۔ جب تک بچہ دنیا میں نہیں آیا ماں کی چھاتی میں دودھ نہیں ہے، اور بچہ پیدا ہوا اور زیادہ سے زیادہ 2 دن 3 دن میں چھاتی سے دودھ آنا شروع ہو گیا۔ یہ اللہ نے اس کے بقا کا سامان کیا۔ اور 2-3 دن کے بعد کیوں دودھ آیا ہے؟ جب بچہ ماں کے پیٹ میں 4 مہینے زندہ رہا ہے اس وقت بھی اس کو اللہ غذا پہنچاتے رہے ہیں۔ حمل کے زمانے میں جو حیض کا خون ہے بند ہو جاتا ہے یعنی باہر نہیں آتا ہے، رگوں میں جمع رہتا ہے۔ جب بچے میں جان پڑتی ہے تو وہ خون بچہ دانی میں ٹپکتا ہے، اور جو مشیمہ گولا ہے وہ اس کو چوستا ہے اور اس کو ریفائن کر کے باریک باریک رگوں سے ناک کے ذریعے سے پیٹ میں پہنچتا ہے۔ اسی سے 4 مہینے بچہ پلتا بڑھتا ہے۔ پخانہ کہاں کرتا ہے؟ پخانہ اندر ہی جمع رہتا ہے، اندر یعنی اس گولے میں نہیں، اس کے پیٹ میں ہی جمع رہتا ہے۔ کہ کیسے جمع رہتا ہے؟ ہمارے پیٹ میں پخانہ 24 گھنٹے سے جمع رہتا ہی، پیٹ میں پخانہ بنتے ہی تھوڑے نکل جاتا ہے، 24 گھنٹے جمع رہتا ہے، کسی کا 2 دن بھی جمع رہتا ہے۔ پھر جب اجابت کی ضرورت پیش آتی ہے تو جاتا ہے تو پخانہ ہوتا ہے۔ تو جب ہمارا 1 دن 2 دن پخانہ ہمارے پیٹ میں جمع رہ سکتا ہے تو بچے کے پیٹ میں 4 مہینے کیوں جمع نہیں رہ سکتا؟ وہ پخانہ جو خون پہنچتا ہے ناک کے راستے سے
وہ پیٹ میں ہضم ہوتا ہے، اس سے بچہ پلتا بڑھتا ہے، اور اس کا جو فضلہ ہے پاخانہ وہ پیٹ میں جمع رہتا ہے، چنانچہ بچہ پیدا ہوتے ہی کالا کالا پاخانہ کرتا ہے، اور شہد چٹاتے ہیں، کوئی مسل دوا دیتے ہیں، سارا پیٹ جب خالی ہو جائے گا، پاک صاف ہو گیا، اب ماں کی چھاتی میں دودھ اترے گا، ایک دم پیدا ہوتے ہی نہیں اترتا، اگر پیدا ہوتے ہی اترے اور بچے نے دودھ پیدا شروع کر دیا تو پخانا تو اندر ہے اور یہ دودھ پہنچ گیا۔ اللہ کا نظام دیکھو کس طریقے سے اللہ تعالیٰ انتظام کر رکھا ہے۔ جب پیٹ صاف ہو گیا کالا کالا پخانا نکلتا ہے، گٹی پلاتے ہیں، ہمارے یہاں یو پی میں ایک سیرپ ہوتا ہے، اس کا نام ہے گٹی، اس کو وہ بچے کو پلاتے ہیں، اس سے وہ مسیل ہوتا ہے، سارا پخانہ نکل جاتا ہے، جب پیٹ صاف ہوتا ہے تب چھاتی میں۔ پھر لڑکا ہے جو لڑکی ہے، دونوں کا ماں کے پیٹ میں فیٹ الگ الگ ہوتے ہیں، لڑکا پیدا ہوا تو فیٹ الگ ہے، اور لڑکی پیدا ہوئی تو لو فیٹ ہے، لڑکا پیدا ہوا ہے تو دودھ کے اندر ہائی فیٹ ہے۔ امریکہ میں ایک قصہ پیش آیا تھا، کئی سال پہلے کا یہ واقعہ ہے۔ ہاسپٹل میں وہاں بچے پیدا ہوتے ہیں، ایک عورت کے لڑکیاں پیدا ہو رہی تھی، اس کو لڑکا چاہیے، تو اس نے ڈاکٹروں کے ساتھ ساز باز کی کانٹیکٹ کیا، اور ڈاکٹروں نے پیسے کھا کر کے ایک عورت کا لڑکا پیدا ہوا، ایک کی لڑکی پیدا ہوئی، جس کو لڑکا چاہیے تو اس کی لڑکی پیدا ہوئی، دوسرا لڑکا پیدا ہوا، اور ہاسپٹل میں پیدا ہوتے ہی بچے کو لے جاتے ہیں، نہلاتے وہلاتے تو کچھ نہیں ہے مگر اس کی صفائی کرتے ہیں، تو صفائی کر کے جس نے لڑکا جب پیدا کیا وہاں لڑکی رکھ دی، اور جس کے یہاں لڑکی پیدا ہو وہاں لڑکا رکھ دیا، اسی کے پیسے ڈاکٹروں نے کھائے تھے۔ مگر یہ عورت جس نے لڑکا جنا تھا تو بچہ دنیا میں آتے ہی روتا ہے، اور مرد کی آواز اور عورت کی آواز میں فرق ہے، تو بچہ جب رویا تھا تو اس کی ماں نے پہچان لیا تھا کہ میں نے لڑکا جنا، اب رکھی لا کر لڑکی، تو اس نے کورٹ میں دعویٰ کیا کہ میں نے لڑکا جنا ہے، میں نے اس کی آواز سنی ہے، وہ لڑکے کی آواز تھی، میری میں نے لڑکی نہیں جنی۔ اس پر یہ بڑا مسئلہ بن گیا کہ اس کا فیصلہ کیسے کرے، تو ان ڈاکٹروں میں ایک مسلمان ڈاکٹر تھا، تو سب ڈاکٹروں نے اس مسلمان ڈاکٹر سے کہا بھئی تم کہتے ہو کہ ہمارا دین لیٹسٹ ہے، آخری دین ہے، اور ہماری کتاب اللہ کی کتاب ہے، لہذا تم اللہ کی کتاب سے فیصلہ کر کے بتاؤ کہ لڑکا کس نے جنا ہے، لڑکی کس نے جنی۔ تو اب وہ کوئی ڈاکٹر دین پڑھا ہوا تو تھا نہیں، مولوی تو تھا نہیں، لیکن ڈاکٹر تھا، وہ جانتا تھا کہ اتھارٹی مصر میں ازہر ہے، تو اس نے ازہر میں خط لکھا کہ یہ قصہ ہے، اس سے ہم فیصلہ کیسے کریں، تو ازہر کے مفتی نے جواب لکھا کہ دونوں عورتوں کا دودھ بھیجو، اس کا بھی دودھ بھیجو، اس کا بھی دودھ بھیجو۔ وہ دونوں کا دودھ وہاں مصر میں گیا، دونوں کی لیبورٹری ہوئی، تو جس نے لڑکا جنا تھا اس کے دودھ میں ڈبل فیٹ تھا، اور جس نے لڑکی جنی تھی اس میں سنگل فیٹ تھا۔ تو انہوں وہاں سے جواب آیا کہ جس کے دودھ میں ڈبل فیٹ ہے وہ لڑکا اس کا ہے، اور جس کے دودھ میں سنگل فیٹ ہے لڑکی اس کی۔ تو لڑکی ہضم کم کرتی ہے، مرد ہضم زیادہ کرتا ہے، تو اللہ نے ماں کے دودھ کے اندر فیٹ کم و بیش رکھا ہے، اور فیٹ بھی بکری اور بھینس جتنا فیٹ ماں کے دودھ میں نہیں رکھا، آلریڈی فیٹ جو ہے لو تو ہوتا ہی ہے، پھر وہ جو لو فیٹ ہے اس میں بھی لڑکے کے اعتبار سے لڑکی کا فیٹ کم ہے۔ تو اللہ جل جلالہ نے یہ فوراً 2 نہریں جاری کر دی، 2 پستانوں سے 2 نہریں جاری کی۔ اب یہ جو دودھ پستانوں سے نکلے گا اسے چوسنا ہے، چوسا منہ میں دودھ آیا، اب اس دودھ کو نگلنا ہے۔ یہ 2 باتیں کون سکھائے گا؟ کون سی یونیورسٹی سکھائے گی بچے کو کہ اس طرح چوسا جاتا ہے؟
تو اللہ نے بچے کی فطرت ہی میں چوسنا داخل کر دیا. جو چیز منہ میں ڈالو گے وہ چوسے گا، جو چیز منہ میں ڈالو گے وہ چوسے گا. اس چیز چوسنا اس کے نیچر میں داخل کر کے بھیج دیا. بازا بچہ دودھ چھوڑ دیتا ہے پھر بھی انگلی چوستا رہتا ہے. بازا بچہ اس کو انگلی چوستا چھوڑانے کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے. ایسا فطرت میں داخل کر کے اللہ نے بچے کو بھیجا. پھر جو منہ میں آیا اسے نگلنا کون سی یونیورسٹی سکھائے گی؟ اس بچے کو کون سکھائے گا؟ اللہ نے سکھا کر بھیجا کہ جو منہ میں آیا اسے نکلے گا. تو بات دوسری طرف چلی گئی. میں تو اصل بات یہ سمجھا رہا تھا کہ انسان کی جو روح ہے عالم ارواح میں پیدا ہوئی تھی، وہاں اس نے سبق پڑھا ہے، اللہ کو پہچانا ہے اور اس معرفت کے ساتھ دنیا میں آتا ہے کہ دنیا میں بڑے ہو کر اللہ کی اس معرفت کے مطابق اگر مسلمان کے ہاتھوں میں پلہ بڑھا ہے تو وہ بڑا ہو کر کے جو پڑھ کر آیا ہے اس پر عمل کرتا ہے، اور اگر دوسرے ہاتھوں میں چلا گیا تو پھر اس کا پڑھا ہوا بیکار ہو جاتا ہے. مدرسے سے پڑھ کر جو آتے ہیں لڑکے، کوئی مولوی ہوتا ہے کوئی موالی ہوتا ہے. مدرسے سے جو پڑھ کر آتے ہیں تو سب مولوی نہیں ہوتے ہیں، کوئی مولوی ہوتا ہے کوئی موالی ہوتا ہے. مولوی کس کو کہتے ہیں؟ مولوی اللہ والا. اللہ کی صفت ہے نعم المولا و نعم النصیر. اور کسی لفظ کے آخر میں الف ہو تو نسبت کرتے وقت اس کو واو سے بدلتے ہیں. جیسے موسیٰ تو کہیں گے موسوی، اور یا ہو تو اس کو بھی واو سے بدلتے ہیں. دہلی تو کہیں گے دہلوی. تو مولا کے آخر میں جو الف ہے اس کو واو سے بدلا، اب وہ ہو گیا مولوی اللہ والا. تو جو پڑھ کر مدرسے سے آتے ہیں اکثر تو مولوی ہوتے ہیں، اللہ والے ہو کر آتے ہیں، اللہ کے نیک بندے بن کر آتے ہیں. اور ایک دوسرا لفظ اردو کا ہے موالی. موالی کے معنی ہے یار دوست. برے ساتھیوں کے ساتھ گھومتا پھرتا ہے، بیڑی پیتا ہے، سگریٹ پیتا ہے اور پتہ نہیں نماز نہیں پڑھتا، کیا کیا نہیں کرتا. یہ موالی ہے، اردو کا لفظ ہے. موالی کے معنی یار دوست. تو یار دوست ہو جاتا ہے وہ. تو جیسے یہ ہوتا ہے اسی طرح سے بچہ اگر مسلمان کے ہاتھوں میں پلے بڑھے تو بڑا ہو کر مسلمان بنے گا، اور اگر ہندو، عیسائی، پارسی، مجوسی کے ہاتھ میں پلے گا بڑھے گا تو بڑا ہو کر وہی مذہب اختیار کرے گا. اس لیے میرے بھائیوں اپنی اولاد کو اچھے ماحول میں رکھو. اگر تم چاہتے ہو کہ اولاد بڑی ہو کر اچھی بنے تو ان کے لیے ماحول اچھا مہیا کرو. ایک قصہ مجھے یاد آیا. برطانیہ میں تبلیغی جماعت کے امیر تھے حافظ پٹیل رحمہ اللہ. میرے ان کے تعلقات تھے. وہ ڈیوزبری میں ہوتے تھے. میں بولٹن میں رمضان میں رہتا تھا. ڈیوزبری میں جو مرکز کا امام، جو تبلیغ کا یہ مرکز ہے، وہاں الف بے سے لے کر دوہرے تک کا مدرسہ ہے، تعلیم ہوتی. ان کے یہاں مکتب میں بچے کو داخل کرنے کے لیے شرط یہ ہے کہ باپ بستر لے کر بچے کو لے کر آئے اور بچے کو داخل کرے، فیس داخل کرے اور بستر لے کر کے 4 مہینے کے لیے جماعت میں نکل جائے، گھر واپس نہ جائے. 4 مہینے کے لیے جماعت میں نکل جائے اور پھر ہر سال 1 چلہ دے تو اس کے بچے کو مدرسے میں رکھیں گے ورنہ نہیں رکھیں گے. یہ وہاں قاعدہ تھا. تو لوگوں نے مجھ سے شکایت کی کہ حافظ صاحب نے بڑا ٹائٹ قاعدہ بنایا ہے. کیا ضروری ہے کہ جس دن بچے کو داخل کریں اس دن 4 مہینے جماعت میں جانے کا اور ہر مہینے 1 چلہ دینے کا موقع ہو؟ کوئی ضروری تھوڑی ہے. مجھ سے لوگوں نے ذکر کیا کہ میں حافظ صاحب سے یہ عرض کروں کہ وہ یہ قاعدہ ڈھیلا کریں. رمضان کے بعد میں وہاں گیا.
ہم دونوں بیٹھے تھے، لوگ چائے ناشتہ کر کے چلے گئے، ہم دونوں رہے۔ میں نے کہا حافظ صاحب یہ کیا پک لگائی ہے تم نے بچے کو مدرسے میں داخل کرنے کے لیے کہ بسترا لے کر آئے اور 4 مہینے نکلے ہر سال ایک۔ تو حافظ صاحب نے مجھے کہا کہ مولانا بات یہ ہے کہ اس ملک میں ہم بچے کو مار تو سکتے نہیں، ڈانٹ تو سکتے نہیں، آنکھ دکھا نہیں سکتے، پھسلا کر کے آہستہ آہستہ اس کو نماز کا ہم عادی بناتے ہیں۔ پھر ہمارے یہاں ہر مہینے میں 3 دن کی چھٹی ہے۔ اب وہ بچہ گھر گیا، گھر اس کا باپ بھی نماز نہیں پڑھتا، اس کی ماں بھی نماز نہیں پڑھتی، اس کے بھائی بھی نہیں پڑھتے، اس کی بہنیں بھی نماز نہیں پڑھتی، تو یہ بچہ گھر جا کر کیوں نماز پڑھے گا؟ پھر 3 دن کے بعد واپس آتا ہے تو انگھڑ آتا ہے، ہماری مہینے کی پوری محنت بیکار گئی۔ اس لیے پھر اب ہم سرے نو محنت کرتے ہیں اور اب سمجھا کر کے، ترغیب دے کر، چاکلیٹ دے کر، ٹوپی دے کر، کچھ نہ کچھ سمجھا کر کے نماز کا ہم نے عادی بنا دیا کہ پھر 3 دن کے لیے گھر گیا تو ہماری ساری محنت بیکار۔ اس لیے ہم نے یہ شرط لگائی ہے کہ اگر بچہ کو مدرسے میں پڑھانا ہے تو گھر کا ماحول دینی بناؤ، تاکہ بچہ جب 3 دن کے لیے گھر جائے تو ہماری محنت بیکار نہ جائے۔ گھر میں اس کے گھر میں باپ بھی نماز پڑھتا ہو، ماں بھی نماز پڑھتی ہو، بھائی بھی نماز پڑھتا ہو، بہنیں بھی نماز پڑھتی ہوں، تو یہ بچہ بھی جا کر نماز پڑھے گا تو ہماری محنت ضائع نہیں ہو۔ اس لیے ہم نے یہ شرط لگائی۔ اور ہر سال ایک چلہ اس لیے لگانا ضروری ہے کہ لمبا زمانہ گزرنے سے دل میل سخت ہو جاتا ہے۔ فطال علیہم الامد فقست قلوبکم، یہود کے تعلق سے ہے کہ لمبا زمانہ گزر گیا تو ان کے دل پتھر ہو گئے، تو ہر سال ایک چلہ دے گا تو وہ جو اصلاح اس کی ہوئی ہے وہ باقی رہے۔ یہ مجھے حافظ صاحب نے سمجھایا۔ میں نے کہا حافظ صاحب اس شرط پر مضبوط رہو، ڈھیلے مت پڑو اس شرط پر۔ تو یہ وہی بات میں یہاں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد اچھی بنے تو اچھا ماحول بناؤ گھر کا۔ گھر کا اگر تمہارے اچھا ماحول نہیں ہے تو بچہ اچھا نہیں بنے گا، اچھا ماحول ہوگا تو اچھا بنے گا۔ میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ بچے کا ڈیجیٹل خالی ہوتا ہے، ارد گرد میں جو لینگویج بولی جاتی ہے وہ ورڈ ڈیجیٹل میں جمع ہوتے ہیں، ورڈ ہی جمع نہیں ہوتے، پکچر بھی جمع ہوتے ہیں۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ ماں باپ کو چھوٹا سا بچہ ہے 1 مہینے کا 2 مہینے کا، وہ جگ رہا ہے، چارپائی میں لیٹا ہوا ہے، اس کے سامنے ماں باپ کو میاں بیوی والی حرکتیں نہیں کرنی چاہیے، بے شرمی والی حرکتیں نہیں کرنی چاہیے۔ کرنا ہے بچے کو الگ کمرے میں کر دو، سلا دو یا الگ کر دو، پھر میاں بیوی والی حرکتیں کرو۔ اگر بچے کے سامنے اگر بچہ دیکھ رہا ہے وہ پکچر اس کا ڈیجیٹل پکڑے گا، صرف ورڈ ہی نہیں پکڑے گا، ڈیجیٹل بھی پکڑے گا، یہ پکچر بھی پکڑے گا، تو وہ بچہ بڑا ہوگا بے حیا بنے گا۔ اس نے بے حیائی کے منظر دیکھے ہیں تو بے حیا بنے گا، اور با حیا اگر آپ نے اس کے سامنے زندگی گزاری ہے تو وہ اس کے پکچر میں آئے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں بھیجا ہے تو سارے انتظامات کر کے بھیجا ہے، انٹرنیشنل لینگویج سکھا کر بھیجا، دودھ کی 2 نہریں ماں کی چھاتی میں رواں دواں کر دی، اور وہ بھی 3 دن کے تیسرے دن دودھ اترتا ہے، پہلے دوسرے دن نہیں اترتا، تاکہ اس کا پیٹ پخانے سے پاک ہو جائے تب دودھ اترے گا۔ پھر لڑکے کے لیے ڈبل فیٹ ہوتا ہے، بکری کے دودھ سے تو لو فیٹ ہے ہی، وہ لو فیٹ بھی لڑکے کے لیے ڈبل فیٹ ہے اور لڑکی کے لیے سنگل فیٹ ہے۔ اور پھر آہستہ آہستہ جب اس کے ڈیجیٹل میں الفاظ جمع ہو جاتے ہیں تو وہ بولتا ہے، اور پھر دنیا کی مختلف بھاشائیں وجود میں آتی ہیں۔ یہ اللہ کا ایک انتظام ہے۔ اب 15 سال تک کوئی حکم نہیں ہے۔ کیوں 15 سال تک؟ 15 سال سے مراد بالغ ہونے تک۔ کوئی بچہ 15 سال سے پہلے بالغ ہو جاتا ہے،
لڑکا 12 سال سے چاند کے حساب سے 12 سال پورے ہونے سے پہلے کوئی لڑکا بالغ نہیں ہو سکتا، اور کوئی لڑکی چاند کے حساب سے 9 سال پورے ہونے سے پہلے بالغ نہیں ہو سکتی۔ لڑکی کے 9 سال عمر ہو گئی، اب کسی بھی وقت وہ بالغ ہو جائے گی، حیض آنا شروع ہو گیا وہ بالغ ہو گئی۔ لڑکے کے 12 سال مکمل ہو گئے تو اب وہ کسی بھی وقت بالغ ہو گئے، اور اگر علامت نہ پائی جائے تو پھر 15 سال پر تو اس کو بالغ سے شریعت مان لیتی۔ اب اس کی عقل، اس کی قوت، طاقت، اس کی باڈی، سب میں قوت پیدا ہو گئی ہے۔ اب اللہ کے احکام آتے ہیں۔ اب اللہ کے احکام ایک تو روح کو اسٹرانگ کرنے کے لیے آتے ہیں، اور ایک باڈی کو، جسم کو اسٹرانگ کرنے کے لیے آتے ہیں۔ روح کو مضبوط کرنے کے لیے سب سے پہلے عقیدے، اور وہ عقیدے، بلیف تو ہر انسان کی کوئی نہ کوئی بلیف ہوتی ہے، وہ بلیف نہیں۔ اللہ کے یہاں سے اللہ کے رسولوں نے، اللہ کے نبیوں نے جو عقیدے تعلیم دیے ہیں وہ صحیح عقیدے، ان کو تو روح قوی ہوگی، مضبوط ہوگی۔ تو روح کی قوت کے لیے سب سے پہلی چیز عقیدے ضروری، پھر عقیدوں کے بعد میں تقوی، روح کو پاکیزہ کرنا ضروری ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے عقیدوں کے بعد میں روزے رکھے۔ روزوں کی جو فرضیت کی آیت ہے اس میں ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ روزہ اس لیے ہے کہ روح پاکیزہ بنے۔ آپ اپنے اوپر تجربہ کریں، رمضان کے پہلے روزے میں جو ہمارا حال ہوتا ہے اور رمضان ختم ہونے آتا ہے تو ہمارے نفس کی حالت میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ پہلا روزہ بڑی مشکل سے ہم رکھتے ہیں، اور آخری روزہ رکھنے ختم کرنے کو جی نہیں چاہتا ہے۔ 29 کا چاند ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں مولوی چاند لے آئے، مولوی کہاں سے لائے؟ اس کا تو جی روزہ رکھنے کو چاہ رہا ہے، اور مولوی چاند لے آئے کہ کل عید۔ تو پہلے دن کا روزہ اور آخری دن کا خود اپنے نفس میں، نورانیت میں فرق پڑتا ہے۔ تو روح کو قوی کرنے کے لیے صحیح عقیدے چاہیے۔ صحیح عقیدوں کے بعد میں پھر روزے ہیں۔ اور روزوں سے صرف روح ہی قوی نہیں ہوتی ہے، بدن بھی قوی ہوتا ہے، بدن بھی مضبوط ہوتا ہے۔ بدن کیسے مضبوط ہوتا ہے؟ لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ زیادہ کھانے سے بدن مضبوط ہوتا ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ کم کھانے سے بدن مضبوط ہوتا ہے۔ زیادہ کھانے سے بدن مضبوط نہیں ہوتا، کم کھانے سے مضبوط ہوتا ہے۔ زیادہ کھانے سے تو موٹا ہو جاتا ہے، فیٹ مین بن جاتا ہے، اور فیٹ مین بن گیا تو اب کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھے گا، بدن کمزور ہو گیا۔ اور تھوڑا کھائے گا تو بدن قوی ہوگا، طاقتور رہے گا۔ تو روزے میں تھوڑے کھانے کی مشق کروائی جاتی ہے۔ تو 1 مہینہ تھوڑا کھاؤ، پھر باقی 11 مہینے بھی تھوڑا کھاؤ۔ قرآن کریم میں ہے کلو واشربو ولا تسرفو، کھاؤ پیو مگر حد سے مت بڑھو، ٹنکی فل مت کر لو۔ حدیث شریف طب کی بات ہے کہ پیٹ کے 3 حصے کرو، ایک حصہ کھانے سے بھرو، ایک حصہ پانی سے بھرو، اور ایک حصہ سانس لینے کے لیے خالی رکھو۔ ایک قصہ بیان کرتے ہیں، اللہ جانے روایت کیسی ہے۔ رومن ایمپائر نے ایک حکیم ڈاکٹر بھیجا مدینہ، وہ مقصد یہ تھا کہ وہ مدینہ میں دکان کرے اور مدینہ کے احوال کی خبر CID کرے، بس وہ تمام احوال رومن ایمپائر کو پہنچائے۔ CID کرنے کے لیے
مدینہ میں آیا، آ کے دکان کھولی، ایک مہینہ گزر گیا، کوئی اس کے یہاں بیماری نہیں آیا، تو وہ حضور کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں فلاں حکومت کا بھیجا ہوا ہوں اور میں یہاں علاج معالجے کے لیے لوگوں کی خدمت کے لیے آیا ہوں، ایک مہینے سے میں نے دکان کر رکھی ہے، کوئی دکان میں آیا ہی نہیں، مریض ہی نہیں آیا۔ تو حضور نے فرمایا سال بھر میں بھی کوئی نہیں آئے گا، اس لیے کہ ہمارے یہاں قاعدہ یہ ہے کہ جب تک بھوک نہیں لگتی ہم کھاتے نہیں، اور جب بھوک لگتی ہے تو کھاتے ہیں، اور ابھی بھوک باقی ہوتی ہے اور کھانا بند کر دیتے ہیں۔ بھوک لگنے سے پہلے مت کھاؤ، بھوک نہیں لگی اس کا مطلب یہ کہ پیٹ میں جو گیا ہے وہ پیٹ میں ہضم ہو رہا ہے، اب تم دوسرا ڈالو گے تو پہلا تو آدھا ہضم ہوا ہے، دوسرا اب گیا، اور جب وہ معدے میں سے آگے چلا گیا تو اب بھوک لگی، تو معدہ خالی ہو جائے، جب بھوک لگے تب کھاؤ، اور ابھی بھوک باقی ہو اور کھانا بند کر دو۔ یہ حضور نے کہا کہ ہمارا طریقہ یہ ہے، لہذا تم سال بھر دکان میں بیٹھا رہے گا تو ابھی کوئی نہیں آئے گا مریض، تو چلا گیا، اسے یہ کہہ کر چلا گیا کہ جہاں یہ طریقہ ہے وہاں تو کوئی بیمار ہوگا ہی نہیں۔ پہلے لوگوں کے پاس دیہاتوں میں کھانا بہت کم ہوتا تھا تو گاؤں میں کوئی ڈاکٹر حکیم نہیں ہوتا تھا، یاد ہے آپ حضرات کو؟ پہلے آج سے 50 سال پہلے دیہاتوں میں لوگوں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا، تو پورے گاؤں میں نہ کوئی حکیم ہوتا نہ کوئی ڈاکٹر ہوتا۔ اب جب کھانے کی طرح طرح کی چیزیں مہیا ہو گئی تو ڈاکٹروں کی بھرمار گاؤں میں بھی ہو گئی، کئی کئی ڈاکٹر ایک گاؤں کے اندر ہے۔ تو یہ جو روزہ ہے یہ تندرست رہنے کی رہل سہل ہے، کہ اگر آپ تندرست رہنا چاہتے ہیں، دیکھو رمضان میں تندرستی ہو جائے گی، جیسے رمضان میں تندرستی کم کھانے سے کم کھاؤ گے تو رمضان میں تندرستی ہوگی، اور اگر دوسرے دنوں کے اعتبار سے اس سے بھی زیادہ، کہا حدیث میں آیا ہے کہ مومن کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، لہذا پہلے سے زیادہ کھا رہا ہے تو اور بیمار پڑے گا۔ لیکن میں نے کبھی ایک بات کہی تھی، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں شہری کا تصور ہی نہیں تھا، روزہ جب کھولنا ہے کھو، پیٹ بھر کے کھا لو، بس اگلا روزہ اس کے شہری کو ہی نہیں ہے۔ اور یہ علماء جانتے ہیں کہ شروع میں آنکھ لگ گئی اگلا روزہ شروع ہو گیا، یہ تو بعد میں اللہ تعالیٰ نے فیسلٹی دی کہ صبح صادق سے پہلے تک کھا سکتے ہو، اور حضور نے فرمایا کہ کچھ نہ کچھ سحری کرو، چاہے یہ گھونٹ پانی پیو، دودھ پیو۔ اس سے اس صورتحال سے کہ عربوں میں سحری کا رواج تھا ہی نہیں، اب 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ کھایا ہے تو کھانا کم ہوا تو تندرستی ہوگی، اور اب ہم ہمیشہ 3 مرتبہ کھاتے ہیں، تو آج بھی رمضان میں بھی 3 مرتبہ کھاتے ہیں، 3 مرتبہ نہیں 4 مرتبہ کھاتے ہیں، افطاری میں الگ کھاتے ہیں، مغرب بعد الگ کھاتے ہیں، تراویح کے بعد الگ کھاتے ہیں، سحری میں الگ کھاتے ہیں، اور اتنا کھاتے ہیں کہ دوپہر تک کھٹی ڈکا رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں سمجھنے کی بات، آیت کہتی ہے کہ ہم نے روزے اس لیے فرض کیے تاکہ تمہارے اندر تقوی پرہیزگاری پیدا ہو، یعنی روح میں پاکیزگی پیدا ہو۔ پھر اللہ جل شانہ عما نوالہ نے بندگی کے لیے نماز رکھی ہے، یہ نماز جو ہے یہ بھی روح کو پاکیزہ بنانے کے لیے ہے، بندگی کے لیے نماز رکھی ہے، اور اللہ کی محبت پیدا کرنے کے لیے حج رکھا ہے۔ تو 4 عبادتیں اللہ تعالیٰ نے روح کی پاکیزگی کے لیے رکھی ہے۔ عقیدے صحیح کرو تو روح صحیح ہوگی، اگر عقیدے غلط ہے روح گندی ہوگی۔ کھانا کم کھاؤ تو روح پاکیزہ ہوگی، تقویٰ پیدا ہوگا۔ اللہ کے گھر جاؤ، محبوب کے گھر جاؤ تو محبوب کی محبت پیدا ہوگی، اور روزانہ 5 مرتبہ
اللہ کے سامنے سر نیاز خم کرو، رکھو، پیشانی رکھو، اللہ کی بندگی پر کرو۔ انسان بندہ ہے، بندہ کے نیچر میں بندگی ہے۔ اگر اللہ کی بندگی نہیں کرو گے تو ایرے غیرے نتھو خیرے کی بندگی کرنی پڑے گی۔ بندگی تو کرنی ہے، انسان بندہ ہے، بندے کو بندگی تو کرنی ہے۔ اگر اللہ کی نہیں کرو گے تو کسی اور کی کرنی پڑے گی۔ بندگی تو کرنی ہے ہر ایک کو، یا تو پتھر کو پوجو، یا قبر کو پوجو، یا پیر کو پوجو، یا کسی کو بھی پوجو۔ پوجنا تو ہے، نیچر میں ورشپ ہے، تو پھر اللہ ہی کو کیوں نہ پوجے؟ تو 4 عبادتیں روح کی پاکیزگی کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرار دی ہے، اور ایک 5ویں عبادت ہے ہمارے جیب میں بھی کچھ ہے، بدن میں نہیں، بدن کے علاوہ جیب میں، گھر میں مال ہے۔ یہ جو اللہ نے ہمیں مال دیا ہے یہ ہمارا نہیں، کل آیت پڑھی جائے گی، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم، ہماری جانیں اور ہمارے مال اللہ نے خرید لیے ہیں، اور پرائز کیا؟ پرائز جنت۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ تو اب ہماری جان ہماری نہیں ہے، ہمارا مال ہمارا نہیں ہے، اللہ کا ہے۔ تو جہاں اللہ کہیں گے وہاں جان بھی خرچ کرنی، اور جہاں اللہ کہیں گے وہاں مال بھی خرچ کرنا ہے۔ اس لیے آج آیت پڑھی کہ تمہارے پاس جو مال ہے ان میں سے خیرات کرو 8 جگہوں میں سے کسی جگہ میں۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل۔ فریضۃ من اللہ، کمپلسری ہے اللہ کی طرف سے کہ اپنے مال کا ایک حصہ خرچ کرو۔ یہی یہ زکوٰۃ ہے، یہ مال کو پاک کرنے کے لیے زکوٰۃ رکھی ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ اگر آدمی زکوٰۃ ادا کر دے تو اس کا مال کا میل گیا، اور مال طہرۃ للاموال، زکوٰۃ اللہ نے رکھی ہے مال کو پاک کرنے کے لیے۔ اور قرآن کریم میں ہے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، آپ لوگوں سے زکوٰۃ لیجئے، اس زکوٰۃ لینے کے ذریعے آپ ان مومن کو پاک کریں گے۔ تو زکوٰۃ نکالنے سے آدمی بھی پاک ہو جاتا ہے، یہ تو قرآن میں ہے، اور زکوٰۃ نکالنے سے باقی مال بھی پاک ہو جاتا ہے، یہ حدیث میں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے جو مواقع بیان کیے ہیں ان سب کی تفصیل آپ کے سامنے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کے سامنے تو یہی جو آپ جانتے ہیں کہ جو غریب ہے، جو صاحب نصاب نہیں ہے، اس کو اپنے زائد مال میں سے 40واں حصہ دو۔ سارا زائد مال نہیں دینا، زائد مال میں سے 40واں حصہ 2.5% دو۔ یہ آیت کریمہ آج پڑھی گئی ہے تو 5 عبادتیں جو شریعت نے رکھی ہیں، جو 4 عبادت عقیدے روح کی پاکیزگی کے لیے ہیں، نماز انسان کے جذبات ہیں، ورشپ کا جو مزاج ہے اس کی تکمیل کے لیے ہے، بدن کی تندرستی کے لیے روزے رکھے ہیں، اور اللہ کی محبت دل میں پیدا کرنے کے لیے، بھڑکانے کے لیے حج رکھا ہے۔ محبوب کے گھر جا کر کے آؤ تو اللہ کی محبت پیدا ہوگی۔ پہلے حاجی صاحب ایک بڑا اعزازی لقب تھا، کیونکہ گاؤں میں 2-4 حاجی صاحب ہوتے تھے، وہ بڑے جا کر کے 6 مہینے میں حج کر کے آتے تھے اور صاف ستھرے ہو کر آتے تھے، تو حاجی صاحب حاجی صاحب حاجی صاحب۔ اب چند دنوں کے اندر حج کر کے آتے ہیں اور جیسے گئے ویسے ہی آئے، بیڑی پیتے پیتے گئے، بیڑی پیتے پیتے آئے۔
दाढ़ी मुंडे गए, दाढ़ी मुंडे आए, झूठ बोलते गए, झूठ बोलते आए, गीबत करते गए, गीबत करते आए, जैसे गए वैसे आए। इसलिए अब कोई हाजी साहब लक़ब ही नहीं रहा, अब उसकी जगह आया पाजी साहब। अब हाजी साहब लक़ब ही नहीं रहा, अब तो पाजी साहब हो गए। तो हर इबादत उसके शराइत के मुताबिक हम अदा करेंगे तो मेरे भाई उसके फायदे हासिल होंगे। लिहाजा हज की और उम्रे की इबादत इसलिए रखी है ताकि आदमी के अंदर अल्लाह की मोहब्बत पैदा हो और अल्लाह की बंदगी और अल्लाह की इबादत करने में ज़ौक़ और शौक़ पैदा हो। ये तो इस आज की ये तो गुफ्तगू थी। उसके बाद कुछ सवालात हैं, उन सवालात के जवाबात। मैंने मौलाना साहिबान से ये कहा था कि आम लोग तो सवाल लिख कर देंगे नहीं, आप लोगों की जरूरत के सवाल लिख कर दो। तो उन्होंने लिख कर दिए हैं, मैं उनके जवाब देता हूं, उसको सुन लो, आपके काम के। अगर किसी शख्स के पास मकान है, पलाट है, खेती की जमीन है, सब समझ लो। अगर किसी शख्स के पास मकान है, अभी कोई नीयत नहीं है कि वो उस मकान में रहेगा या बेचेगा, पलाट है, रख रखा है, न बेचने की नीयत है न रखने की कोई नीयत है। तो लड़के बड़े हो जाएंगे तो उनके लिए मकान बना लेंगे, कोई अच्छी कीमत मिलेगी तो बेच देंगे। जमीन है, हर आदमी के पास जमीन होती है, उसकी कोई नीयत नहीं है। अगर किसी शख्स के पास मकान है, अभी कोई नीयत नहीं है कि वो उस मकान में रहेगा या बेच देगा, तो क्या उस मकान की ज़कात निकालनी होगी या नहीं? उस मकान की ज़कात नहीं है, वो तिजारत बिजनेस के लिए, बिजनेस गुड्स नहीं है। वो जो प्लाट है, जो मकान एक में तो रहता है, एक जायद है, जमीन है, ये बिजनेस गुड्स नहीं है, क्योंकि उसको बेचने की नीयत अभी नहीं है, लिहाजा उसकी ज़कात नहीं है। दूसरा सवाल, जैद ने उमर को 1 लाख ऋण कर्ज दिए। अब उमर जैद को 1 लाख वापस कर्ज अदा नहीं कर सकता, गरीब आदमी है, गरीब गुर्बत की वजह से या मकरूज होने की वजह से हमने 1 लाख उसको कर्ज दिए, उसको तो कायदे के वादे के मुताबिक वापस करना चाहिए, लेकिन वो वापस नहीं कर सकता है। तो अब जैद ने उसका साल पूरा हुआ तो 1 लाख 2 लाख ज़कात वाजिब हुई, तो उसने 1 लाख ज़कात के उस उमर को दे दिए, ले भैया थे। लेने के बाद में फिर उससे कहा अल्लाह मेरा कर्जा ला, उस कर्जे में वो लाख वापस ले लिए तो ज़कात अदा हो गई। और अगर वो न दे तो जबरदस्ती पकड़ के छीन लो उस ला मेरा कर्जा वापस। बाकी वो 1 लाख उसके हाथ में देना जरूरी है, उसको मालिक बनाना जरूरी है, वो जो चाहे करे। फिर उसके बाद कहना कि मेरा कर्जा ला, और वो कहने बाद में दूंगा, बाद में नहीं, अभी ला, नहीं तो 2 थप्पड़ मारो और लो उससे, ज़कात अदा हो जाएगी। फिर समझो मसले, एक आदमी ने को बड़ी रकम दी हमने, उसको वादे के मुताबिक वापस करनी चाहिए, मगर वो गरीब है, नहीं दे पा रहा है, नादहीन नहीं है, गुर्बत की वजह से बेचारे के पास है नहीं तो कहां से लाए। बस हम अपनी ज़कात उसे दे दें और उसको मालिक बनाकर फिर हम अपने कर्जे में उसको वसूल कर लें तो कर सकते हैं और ज़कात अदा हो जाएगी। अगर कोई आदमी दीवार के साथ टेक लगाकर सो जाए, जैसा कि हमारी मस्जिद में लोग जुमा में सो जाते हैं, तो इस तरह सो जाने से वुज़ू टूट जाता है या नहीं? टेक लगाने की सूरतें हैं। अब मैं हूं, मैंने कुर्सी मेरी पीठ से लग रही है मगर मैंने टेक नहीं लगाई, अब टेक लगाई मैंने।
اور میں بیٹھا ہوں، کرسی میری پیٹ سے لگی ہوئی، میں نے ٹیک نہیں لگائی، تو وہ دیوار سے لگ کر بیٹھا ہے تو ٹیک لگائی ہے نہیں لگائی ہے؟ ایک تو یہ دیکھنا ہے۔ اگر دیوار سے بازو لگا ہوا ہے اور بیٹھ کر سو رہا ہے تو ٹیک نہیں لگائی، تو ایک تو یہ دیکھنا ہے کہ ٹیک لگائی ہے یا دیوار سے لگ کر بیٹھا ہے۔ دوسری بات، وضو ٹوٹتا ہے جب ہوا نکلنے کا احتمال پیدا ہو۔ بس اگر آلتی پالتی مار کر بیٹھا ہے اور دیوار سے بازو لگ رہا ہے اور بیٹھے بیٹھے سو گیا تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اور ایک پیر کھڑا کر کے بیٹھا ہے اور دیوار سے لگا ہوا ہے، اب سو گیا تو وضو ٹوٹ جائے گا، کیونکہ جب ایک پیر کھڑا کیا تو اب ہوا نکلنے کا احتمال پیدا ہو گیا۔ اور اگر دونوں آلتی پالتی مار کر کے بیٹھا ہے اور دیوار سے ٹیک نہیں لگائی، بس دیوار سے لگا ہوا ہے اور نیند آ گئی تو وضو نہیں ٹوٹے گی۔ دو چیزیں جمع ہو جائیں۔ اگر ٹیک لگائی ہے، ٹیک لگانے کی ڈیفینیشن کیا ہے کہ اگر اچانک دیوار ہٹا لو تو گر پڑے۔ اب میں یوں بیٹھا ہوں، اگر پیچھے سے کرسی تم ہٹا لو گے تو میں تو ایسے ہی بیٹھا رہوں گا، میں گروں گا نہیں، اور میں یوں ٹیک لگا کر بیٹھا ہوں تب گر پڑوں گا۔ تو ایک تو ٹیک لگانا ڈیفینیشن پائی جائے، دوسرا بیٹھا اس طرح سے ہے کہ ہوا نکلنے کا احتمال پیدا ہو گیا تو آنکھ لگتے ہی سوتے ہی وضو ٹوٹ جائے گا، اور اگر یہ دو چیزیں جمع نہیں ہیں تو پھر وضو نہیں ٹوٹے گا۔ تیسرا سوال ہے، یہ کاروباری سوال ہے، اور کاروبار سمجھے ومجھے تو کچھ نہیں، لوگ ویسے ہی کاروبار کرتے ہیں اور کاروبار کو سمجھتے ومجھتے کچھ نہیں۔ ایک ہے مزاربت۔ مزاربت یہ ہے کہ ایک کا پیسہ دوسرے کا عمل، اور نفع میں شرکت۔ میں نے 1,00,000 ان بھائی کو دی ہے، بندے کو دی ہے کہ بھئی تو فلاں چیز کی دکان کر، اور یہ 1,00,000 روپے لے کر کے تو اس سے کاروبار کر، اور جو نفع ہوگا آدھا تیرا آدھا میرا، یا 2 حصے تیرے 1 حصہ میرا۔ اس کا نام ہے مزاربت۔ اس میں پیسے والا کام نہیں کرے گا، نظر تو رکھے گا کہ وہ جو مزارب کام کر رہا ہے گڑبڑ تو نہیں کر رہا، نظر تو رکھے گا، باقی کام اس کے ذمے نہیں، اس کے تو پیسے ہیں اور پیسے کی وجہ سے اس کا نفع ہے، اور اس کا عمل ہے اور عمل کی وجہ سے اس کا نفع ہے۔ بس یہ تنخواہ نہیں لے سکتا اس میں، جو اس کا نفع ہے اس نفع میں نفع بڑھا دو اس کا، آدھا آدھے کے بجائے 2/3 اس کا 1/3 میرا، تو اب تنخواہ نہیں، کیونکہ یہ جو بھی کام کرے گا یہ 2 کے لیے کام کرے گا، پیسے والے کے لیے بھی کام کرے گا اور اپنے لیے بھی کرے گا، اور اپنے لیے کام کر رہا ہے اور پھر تنخواہ لے رہا ہے، کیا کی تنخواہ لے رہا ہے؟ اپنے کام کی، اپنے لیے کیے ہوئے کام کی تنخواہ لے رہا ہے۔ اسی طرح سے شرکت کی 4 قسمیں ہیں اور ان سب کے احکام الگ الگ ہیں۔ اسی طریقے سے ایک بضاعت ہے، ہم نے کوئی چیز بھینس دی، اس کا بھی میری بھینس بیچ دے، اور جتنے بھی بک جائے پیسے میرے، اسے بھینس بیچ دی اور سارے پیسے مجھے دے دیے، یہ بضاعت ہے۔ اس کا نفع کچھ نہیں، بس تعلقات کی بنیاد پر اس نے کام ہمارا کر دیا۔ اور ایک یہ ہے کہ میں اس کی اجرت متعین کروں کہ میری بھینس بیچ دے، جو بکے گا اس میں سے آدھا پیسہ تیرا۔ اب اس نے بھینس بیچی 10,000 میں، تو اس میں سے آدھا پیسہ اس کا نفع جائے گا، یہ اجرت ہے اس کی، اجارہ ہے، یہ اس سے بکوائی ہے قیمت۔ یہ سب مسائل ہیں۔ اب ان مسائل کو تو ہم لوگ جانتے نہیں، بغیر جانے کاروبار شروع کر دیتے ہیں اور پھر الجھ جاتے ہیں تو پھر مسئلے پوچھتے ہیں۔ اب دیکھو کیسے مسئلے پوچھ رہا ہے۔ زید اور عمر دونوں کا مال ہے، لیکن عمر محنت کرتا ہے، دونوں کا مال ہے۔ جب دونوں کا مال ہے تو مزاربت تو ہے نہیں، مزاربت میں مال ایک کا ہوتا ہے، محنت دوسرے کی ہوتی ہے۔ دونوں کا مال ہے تو شرکت ہے، شرکت ہے تو ایک محنت کیوں کرتا ہے، دونوں محنت کریں گے۔ اگر یہ پارٹنرشپ ہے تو دونوں عمل کریں گے، ایک کیوں عمل کرے؟ مگر ہمارے یہاں سب
ہم کافروں کے ملک میں رہتے ہیں، یہاں غلبہ اکثریت کافروں کی، کاروبار کی شکلیں وہ چلا دیتے ہیں اور گورنمنٹ اس پر کوئی کنٹرول نہیں کرتی کیونکہ وہ تو کافر ہے۔ اب وہ غیر مسلم شکلیں اختیار کرتے ہیں۔ اب اس میں ملک کے اندر تھوڑے سے ہم بھی ہیں، اب ہم اپنے کاروبار کی شکل سے الگ کیسے کریں، تو ہم بھی وہی شکلیں کرنے لگتے ہیں۔ یہ پریشانی ہے۔ تو اس لیے مفتی صاحب کے پاس جاؤ گے تو کوئی مسئلے کا حل نہیں نکلے گا، کیونکہ جو شکلیں دارالاسلام ہوگا تو مسلمان قرآن و حدیث کو سامنے رکھ کر کاروبار کی شکلیں بنائیں گے، اور غلط ہوگی تو گورنمنٹ کنٹرول کرے گی کہ یہ غلط شکل ہے، تو پھر وہاں کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ مگر جو غیر مسلموں کے ملک میں رہتے ہیں، وہ غیر مسلموں نے ایک کاروبار کی شکل چلا دی تو مسلمانوں نے بھی وہی شکل اختیار کر لی۔ اب مسئلے پوچھتے ہیں، زید اور عمر دونوں کا مال ہے، لیکن عمر محنت کرتا ہے، یعنی زید محنت نہیں کرتا۔ یہ دونوں کا مال ہے تو یہ تو مزاربت نہیں ہے، یہ تو پارٹنرشپ ہے، دونوں کو عمل کرنا ہے۔ خیر، تو عمر اپنی محنت کا ماہانہ اجرت لے سکتا ہے، دونوں کا مال ہے، یہ تو پارٹنرشپ ہے، اور ہر ایک دونوں کو عمل کرنا ہے، اور دونوں کو اپنے لیے بھی عمل کرنا ہے اور ساتھی کے لیے بھی عمل کرنا ہے، تو اجرت لینے کا سوال ہی نہیں ہے۔ شریعت کے چوکھے میں، دائرے میں یہ معاملہ آتا ہی نہیں۔ یہ کیا ہے؟ پارٹنرشپ ہے، مزاربت ہے، بضاعت ہے، مرابحہ ہے، تولیہ ہے، کیا ہے؟ کچھ ہے پتہ ہی نہیں، اور اب مسئلے پوچھتے ہیں۔ ماہانہ اجرت لے سکتا ہے، نیز جو شریک اجرت لیتا ہے وہ مہینے میں 3 دن یا 5 دن غیر حاضری کرتا ہے اور اپنے شریک کو اطلاع کیے بغیر مکمل اجرت لیتا ہے، تو کیا اس کا مکمل تنخواہ لینا جائز ہے؟ یہاں پہلے یہ بتاؤ کہ یہ معاملہ کیا ہے، پارٹنرشپ ہے یا مزاربت ہے؟ اگر مزاربت ہے، ایک کا مال دوسرے کا عمل، تو اس کے احکام الگ ہیں، اور پارٹنرشپ ہے تو دونوں کو عمل کرنا ہے، ایک عمل نہیں کرے گا۔ اس لیے اب یہ جو آپ لوگ کرتے ہو یہ شریعت کے چوکھے میں کہیں آتا ہی نہیں۔ دوسرا سوال ہے، مال مزاربت میں جس آدمی کا مال نہیں ہے وہ اپنے نفع کے ساتھ ماہانہ اجرت بھی لے سکتا ہے؟ مال مزاربت کیا ہے؟ میں نے 1 لاکھ روپے ان کو دیے اور یہ کہا کہ فلاں کاروبار کر، کاروبار میں متعین کریں، اور اس نفع میرا تیرا آدھا آدھا۔ اب مال مزاربت میں جس آدمی کا مال نہیں ہے، یعنی مزارب، میرا مال ہے، یہ دکان کرے گا، وہ اپنے نفع کے ساتھ ماہانہ اجرت بھی لے سکتا ہے؟ نہیں، اجرت نہیں لے سکتا۔ اس کا نفع میں حصہ بڑھا دو، آدھا آدھا کے بجائے 2 حصے اس کے کرو، 1 حصہ اپنا رکھو، یہ تو کر سکتے ہو۔ لیکن جب وہ کاروبار کرے گا تو پیسے والے کے لیے بھی کر رہا ہے اور اپنے لیے الحمدللہ رب العالمین، پیسے والے کے لیے بھی کر رہا ہے اور اپنے لیے بھی کر رہا ہے، اس کا بھی تو نفع میں حصہ ہے، پھر اس کی اجرت کیسے لے گا؟ مگر اب یہ سب کافروں کے یہاں سب چلتا ہے، اور ہندوستان میں بھی بڑے شہروں میں، بامبے جیسے شہروں میں اسی طرح سے سب اونٹا سیدھا کرتے ہیں۔ باقی مفتیوں کے یہاں تو شریعت کا دائرہ ہے، اس دائرے میں اگر آئے گا تو جائز کہے گا ورنہ نہیں کہے گا۔ مال مزاربت میں جس آدمی کا مال نہیں ہے، میرا مال ہے، یہ کاروبار کرتا ہے، اس کا مال نہیں ہے، وہ اپنے نفع کے ساتھ جو نفع طے کیا ہے، آدھا آدھا یا 1 تہائی 2 تہائی، نفع کے ساتھ اجرت بھی لے سکتا ہے۔ اجرت کیسے لے گا؟ وہ نفع ہی تو کاروبار کی وجہ سے مل رہا ہے اسے۔ پہلا سوال ہے، کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنا کس صورت میں جائز ہے؟ بہشتی زیور میں یہ لکھا ہے، بہشتی زیور پڑھائی جاتی ہے، اس میں یہ لکھا ہے کہ زمین کرسی پر بیٹھنے کی بنسبت زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھنا اولا، تاکہ سجدہ، رکوع سجدہ اشارے سے کرے گا تو سجدہ زمین سے اقرب ہو جائے، قریب ہو جائے۔ یہ بہشتی زیور میں لکھا ہے کہ
کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے کے بجائے زمین پر بیٹھ کر پڑھو تو رکوع سجدہ نہیں کر سکتے تو اشارے سے کرو. تو رکوع سے جو اشارہ کرو گے تو کم اشارہ ہوگا، سجدے سے زیادہ ہوگا. میں یہ جو رکوع پر کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں تو میں کبھی غور کرتا ہوں ان کا رکوع سجدے کا اشارہ ایک جیسا ہی ہوتا ہے. وہ اپنے من میں تو یہ سمجھتے ہیں کہ میں سجدے کا اشارہ زیادہ کر رہا ہوں، حالانکہ زیادہ کرتے نہیں، دونوں اشارے ایک جیسے ہی ہوتے ہیں، تو ان کی نماز بھی نہیں ہوتی. رکوع کا اشارہ تو یہ ہوا اور سجدے کا اشارہ یہ ہوا. میں جو کرسی پہ نماز پڑھتے ہیں ان کو دیکھتا ہوں، وہ اپنے من میں تو یہ سمجھتے ہیں کہ رکوع کا اشارہ میں نے کم کیا، سجدے کا زیادہ کیا، مگر دیکھنے والے کو کم زیادہ محسوس ہی نہیں ہوتا ہے، دونوں اشارے ایک جیسے محسوس ہوتے ہیں. اس لیے اولاً تو زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھنا اولا ہے، اور کرسی زمین پر نہیں بیٹھ سکتے، کرسی پر بیٹھنا ضروری ہے. جو پتلون پہنتے ہیں وہ زمین پر نہیں بیٹھ سکتا، پاجامہ پہنتا ہے وہ زمین پر بیٹھ سکتا ہے. بس جو یا کسی اور وجہ سے پیر میں کوئی تکلیف ہے تو جس حال میں بیٹھنا ہو، پیر لمبے کر کے بیٹھنا ہو لمبے کر کے بیٹھو، یوں کر کے بیٹھنا ہو یوں کر کے بیٹھو، جیسے بھی بیٹھ سکتے ہو. زمین پر بیٹھ کر کے رکوع کا اشارہ کرو، سجدے کا اشارہ کرو، اور سجدے کا اشارہ رکوع سے زیادہ ہونا چاہیے. اگر کرسی پر بیٹھ کر پڑھے تو جائز ہے، لیکن غیر اولا ہے. اولا تو زمین پر بیٹھنا ہے، بیشتی زیور میں مسئلہ ہے، اولا تو زمین پر بیٹھنا ہے، اور کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز ہے. اب جائز ہے تو اب آگے مسئلے سنو. کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنا کس صورت میں جائز ہے؟ جب قیام پر قدرت نہیں ہے، رکوع سجدے پر قدرت نہیں ہے، تو رکوع سجدے پر قادر نہیں ہے تو قیام بھی ساقط ہے. اب کھڑا ہونا ضروری نہیں، بیٹھ کر کے بھی فرض نماز پڑھ سکتا ہے، رکوع سجدے پر قدرت نہ ہو. اور اگر کھڑا نہیں ہو سکتا، رکوع سجدہ کر سکتا ہے تو پھر کھڑا ہونا ضروری نہیں، رکوع سجدہ ضروری ہے. اپاہج ہے، ہاتھ پیر کھڑا نہیں ہو سکتا تو وہ بیٹھ کر رکوع سجدے سے نماز پڑھے گا. اور اگر رکوع سجدہ نہیں کر سکتا تو پھر کھڑا ہونا بھی ضروری نہیں، پھر چاہے کرسی پر بیٹھ کر پڑھے چاہے زمین پر بیٹھ کر پڑھے، رکوع کا سجدے سے سجدے کا اشارہ زیادہ ہونا چاہیے. اور افضل یہ نہیں ہے افضل نیچے بیٹھ کر کے پڑھنا ہے. صحیح طریقہ کیا ہے اور کرسی پر نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ کرسی پر نماز پڑھنا ہی غیر اولا ہے، زمین پر بیٹھ کر پڑھنا یہ اولا ہے. اس صحیح طریقہ تو زمین پر بیٹھ کر پڑھنے کا ہے. اور کرسی پر بیٹھ رہے جس طرح تمہیں چاہو، غیر اولا طریقے پر تمہیں عمل کرنا تو کرو، جس طرح سے کرو. بازا امام کے پیچھے کرسی رکھ کر بیٹھتا ہے. کیوں بیٹھتا ہے وہاں سب کے بیچ میں کرسی رکھ کر کیوں بیٹھا ہے؟ وہ متولی ہے کہ میں متولی ہوں، اس لیے وہ امام کے پیچھے بیٹھتا ہے. بازا ادھر ادھر بیٹھتا ہے، کوئی سب کے آخر میں بیٹھتا ہے. اور اب تو مسجدوں میں اتنی کرسیاں ہیں کہ اگر 50 سال ہم اور زندہ رہے تو چرچوں میں اور مسجدوں میں کوئی فرق نہیں رہے گا. جو صورتحال سینیگوگ میں اور چرچوں میں وہی مسجدوں میں صورتحال ہو جائے گی. 1400 سال سے کوئی معذور نہیں تھا، سب زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھتے تھے. اب 15ویں صدی میں سب معذور ہو گئے چیئرمین. اور یہ گجرات میں آیا ہے، ہمارے یہاں یو پی میں کوئی جانتا ہی نہیں. وہاں بھی معذور ہوتے ہیں، نیچے بیٹھ کر پڑھتے ہیں. لیکن گجرات میں چونکہ فورن میں لوگ رہتے ہیں تو گجرات کی مسجدوں میں بس کرسیاں لگ گئی ہیں. تو اس لیے میرے بھائیوں، غیر اولا صورت ہے کرسی پر بیٹھنا. زمین پر بیٹھو، رکوع سجدہ نہیں کر سکتے ہو تو اشارے کرو، رکوع کا اشارہ کم کرو، سجدے کا اشارہ زیادہ کرو، تاکہ زمین سے تمہارا سجدہ قریب ہو. اور تم نہ چاہو تو کرسی پر بیٹھ کر پڑھو، وہ جائز ہے. اور ویب سائٹ پر darulum.com ویب سائٹ کھولو، اس پر ایک رسالہ پڑا ہوا، فتویٰ پڑا ہوا دارالفتہ کا، کرسی پر
نماز پڑھنے کا حکم، اس نام سے ایک پورا رسالہ ہے، اس رسالے کو پڑھو، اس میں تمام مسائل مفتی صاحب نے دیوبند کے دارالفتاء نے وہ فتویٰ جاری کیا ہے، اس کو ویب سائٹ پر ڈال دیا ہے، تو اس پر جس کو پڑھنا ہو کھول کر نکال کر پڑھو۔ سوال پورے ہو گئے۔ یہ جو انہوں نے سوال مولانا صاحب نے لکھ کر دیے ہیں، یہ ایک اور سوال آیا تھا، کیا تھا؟ کسی اور نے سوال بھیجا تھا۔ ایسے جس کو اپنی ضرورت کے سوال بھیجو۔ زکوٰۃ پھر کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ 80 81 کے 51 کیا ہے؟ کوسٹ کے اوپر جو خریدا ہے نا، کوسٹ انگریزی لفظ ہے، یا گجراتی میں انگریزی لفظ آ گیا۔ زکوٰۃ کوسٹ پر تھی، دیوانی کے بیچوا نبھا، سمجھ لو۔ میں خود بزنس مین ہوں، میں پبلشر ہوں، کتابیں شائع کرتا ہوں، اور میرا طریقہ یہ ہے، اگر آپ کو جو آپ کی دکان میں مال ہے وہی زکوٰۃ میں دینا ہے تو اب قیمت کا کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ 40واں حصہ نکال کر کے، میری کتابیں ہیں تو 40ویں حصے میں جتنی کتابیں آتی ہیں میں طلبہ کو دے دیتا ہوں۔ لیکن اگر آپ کو قیمت لگانی ہے تو پھر مارکیٹ ویلیو کا اعتبار ہے، بیچیں گے کتنا نفع آئے گا اس کا ابھی اعتبار نہیں ہے۔ مارکیٹ ویلیو عام طور پر جو چیزیں کرنٹ ہم خرید کر لائے اور بیچ رہے ہیں تو مارکیٹ ویلیو ایک ہی متعین ہوتی ہے، لیکن ایک مکان خرید کر کے بیچنے کے لیے رکھ رکھا ہے، ایک پلاٹ خرید کر کے رکھ رکھا ہے، تو وہ سال بسال ویلیو گھٹتی بھی ہے اور بڑھتی بھی ہے۔ تو آپ کا جب سال پورا ہو اس وقت اس مکان کی جو مارکیٹ ویلیو ہے، جو اس پلاٹ کی مارکیٹ ویلیو ہے، اس پر زکوٰۃ دینی ہے۔ اور جو چیزیں کرنٹ لاتے ہیں اور بیچتے ہیں، لاتے ہیں اور بیچتے ہیں، اس میں مارکیٹ ویلیو بدلتی نہیں ہے، جتنے میں لائے ہیں یہی مارکیٹ ویلیو ہے، اور بیچنے سے جو نفع ہوگا اس کی زکوٰۃ ابھی نہیں ہے، وہ تو جب بکے گا نفع ہوگا تب ہوگا، ابھی تو مارکیٹ ویلیو کا اعتبار ہے، اسی پر زکوٰۃ آئے گی۔ سمجھے نہیں سمجھے؟ ایک بات چیزوں میں مارکیٹ ویلیو بدلتا ہے، جیسے مکان کاروبار کرتا ہے، مکان خریدتا ہے بیچتا ہے، پلاٹ خریدتا ہے بیچتا ہے، پراپرٹی ڈیلر ہے، تو کئی سالوں تک اگر پراپرٹی رہے تو مارکیٹ ویلیو اپ ڈاؤن ہوتی ہے، تو پھر زکوٰۃ ہر سال جب سال پورا ہوگا تو جو مارکیٹ ویلیو ہے پلاٹ کی اور مکان کی وہی ہے۔ اور آپ کے دکان میں جو سامان ہے لائے اور بیچ رہے ہیں، لائے اور بیچ رہے ہیں، تو اس میں مارکیٹ ویلیو نہیں بدلتا، جتنے پر لائے ہو یہی مارکیٹ ویلیو، اسی پر زکوٰۃ آئے گی۔ اور بک کر جو نفع آئے گا وہ تو اللہ جانے کب آئے گا، اس کا اعتبار زکوٰۃ میں نہیں ہے۔ सोमवार ने અને ગુરુવાર ને रोजा आपको सुन्नत है कि मुस्तहब? रोजा रखना सुन्नत है कि मुस्तहब? मुस्तहब है भाई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हफ्ते के सारे ही दिनों के रोजे रखे हैं, लिहाजा आप जिस दिन का भी रोजा रखेंगे वो मुस्तहब है। कभी शनिचर इतवार पीर का रोजा हुजूर रखते थे, कभी मंगल बुध जुमेरात का रोजा रखते थे, और ऐसा तो बहुत कम होता था कि जुमा का रोजा न रखे, इसलिए हुजूर ने 7 दिन में हर दिन के रोजे रखे, लिहाजा मुस्तहब है। अलबत्ता सिर्फ जुमे का रोजा नहीं रखना चाहिए, उसके साथ जुमेरात का मिलाओ या शनिचर का मिलाओ, सिर्फ जुमा की तखसीस से रोजा रखना मकरूह, और बाकी तमाम दिनों के रोजे यकसा हैं। जिस दिन का भी रोजा रखना चाहो मुस्तहब है, हुजूर ने रोजे रखे हैं, हर दिन के रोजे रखे हैं। जाओ भाई, खुदा हाफिज। इसी तरीके से जिसको देना हो पर्चे लिख कर दो, सवाल